السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے آپ سب لوگوں کو اپنی امان میں رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل میں۔ تو جناب، جو بات میں آپ لوگوں سے یہاں پر شیئر کرنے جا رہی ہوں، ایسا دن اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنی زندگی میں نہ دکھائے، کسی دشمن کے ساتھ بھی اس طرح کے حالات کبھی بھی نہ ہوں۔ جو بات میں آپ سے یہاں پر شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس کو شیئر کرنے کے لیے مجھے بہت زیادہ ہمت چاہیے تھی، اور آج اس واقعے کو پورا 1 ہفتہ گزر چکا ہے، لیکن پھر بھی دلوں میں سکون نہیں، صبر نہیں آ رہا، اور اپنے اتنے بڑے نقصان پر سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں سے کیا شیئر کروں، کس طرح سے کروں اور کیا بات کروں۔ کچھ میری سسٹر ایسی ہیں جن کو پتہ تھا کہ کچھ دن پہلے میرے بھائی کی شادی ہونے جا رہی تھی، جو میں نے آپ لوگوں سے یہاں پر شیئر بھی کیا تھا۔ میری عادت ہے کہ میں آپ لوگوں سے تھوڑی اپنی دل کی باتیں جو ہیں وہ یہاں پر شیئر کرتی رہتی ہوں۔ تو شادی کی تیاریاں تو ہم کر ہی چکے تھے لگ بھگ۔ یہ ویڈیو بھی پہلے کی جو ہے کھڑی تھی میرے پاس، لیکن اس پر میں نے ابھی وائس اوور نہیں کیا تھا، کیونکہ جو یہاں پر میری زندگی کے حالات چل رہے ہیں، اس میں ممکن نہیں کہ میں کسی طرح کا بھی ری ایکشن دے سکوں، کسی طرح سے بھی کوئی بات کسی پر کر سکوں۔ لیکن یہاں پر صرف یہ ساری باتیں رکھنے کا مقصد کہ شاید کسی کی بات میرے دل کو لگ جائے اور میرے دل کو سکون آ جائے، یا کسی کی دعا ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اس کی دعا سن لے۔ تو یہیں پر میں اپنی پیاری سسٹر سے شیئر کروں کہ جس میں اپنے بھائی کی شادی کا ذکر کر رہی تھی، وہ میرے چچا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ میرے امی لوگوں کا اور ان کا پورشن بالکل پاس ہے۔ چھت سے ہم ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا مطلب ہر چیز کرنی، مل کے کھانی۔ میرا اپنا بھی ایک ہی بھائی ہے جو کہ ابھی چھوٹا ہے، لیکن یہ چچا کے بیٹے ینگ، جاب تھی ان کی سرکاری، اور بہت دھوم دھام سے ہم نے شادی کی، بہت دھوم دھام سے، اتنی کہ شاید ہی کبھی ہوئی ہوگی۔ میرے جو ایک چھوٹے چچا لندن میں رہتے ہیں، وہ بھی صرف 1 ہفتے کے لیے آئے تھے اپنے بھتیجے کو بیانے، جس کا باپ بھی نہیں تھا، جو کہ ایک ہی تھا۔ بہنیں تو ہیں لیکن بھائی ایک ہی تھا، ماں کا سہارا، بہنوں کا سہارا ایک ہی تھا۔ بہت دھوم دھام سے ہم نے اپنی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ شادی کی، لیکن شادی کے چوتھے روز سارا کچھ کرنے کے بعد، ہر حساب کلیئر کرنے کے بعد، پورے شہر میں اپنے ہاتھوں سے صدقہ کرنے کے بعد، باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد آ کر میرے وہ بھائی آ کر اپنے اسی سیج والے بستر پر اپنے بیڈ پر سو جاتے ہیں، اور جب 1 گھنٹے بعد دلہن ان کو شام کا وقت ہو رہا ہوتا ہے جگانے کے لیے جاتی ہے، تو وہ رضا الہی سے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور وہ وقت شاید قیامت سے کم نہیں تھا۔ 4 دن، چوتھے دن کا دلہا کبھی کسی کا ہم نے جاتا ہوا نہیں دیکھا تھا، وہ بھی جو فٹ ہو، بالکل صحت مند ہو، اپنی بہنوں اور ماں کا ایک ہی سہارا ہو، اور میرے پیرنٹس کا بھی بہت سہارا تھا، کیونکہ میرا اپنا بھائی چھوٹا ہے، ابھی 10th میں ہے جسٹ، تو یہ بھی ایک ہی تھا۔ بس نسل ایک پوری ختم ہو گئی۔ ہم سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، ہمیں بہنوں جیسا مان دینے والا، اور ہم نے شادی بالکل ایسے اٹینڈ کی کہ ہم اس کی سگی بہنیں ہوں، ہر رسم ہم نے بڑھ چڑھ کر کی،
سب کچھ کیا، کتنے فنکشنز کیے، کیا کچھ نہیں ہوا۔ دلہن والوں کی طرف سے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، وہ بھی میری پھپھو کی سگی پھپھو کی بیٹی۔ کتنے ارمانوں سے کروڑوں روپے خرچ ہوئے شادی پر، مال چلا جاتا، بیماری آ جاتی، لیکن جان نہ جاتی ایسے۔ صبر نہیں آ رہا، دل کو سکون نہیں آ رہا۔ اپنے گھروں میں واپس آنے کے بعد بھی ہم بہنیں ایسی ہیں کہ ہم سے ادھر ادھر کا کوئی بات نہیں ہو رہی، کوئی کام نہیں ہوتا، کچھ شیئر مطلب بچوں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، گھر کی روٹین واپس ویسے نہیں ہو رہی۔ چچا واپس چلے گئے جو ایک ہفتے میں آئے تھے، شادی کر کر دفنا کر چلے گئے، ان کی بھی وہاں پر کچھ اچھی سچویشن نہیں ہے۔ میرے امی ابو بھی ٹھیک نہیں ہو رہے، اور ہم بھی، اور دلہا کی جو امی ہیں اور بہنیں، ان سے میری بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، نہ ہی میں دلہن سے بات کی ہے یہاں آنے کے بعد۔ مطلب تیسرے چوتھے دن میں واپس آ گئی تھی بچوں کے پیپرز کی وجہ سے۔ پہلے بھی بہت چھٹیاں ہو گئی تھی بچوں کی شادی پر، پھر اس کے بعد ایک دن ہم یہاں پر آئے، پھر ہمیں دوبارہ بھاگنا پڑا ایسے حالات میں۔ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات نہ دکھائے، تو پلیز دعا کر دیجئے گا میرے بھائی کے لیے اور ہم لوگوں کے صبر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایسا وقت کسی کو بھی نہ دکھائے، کسی بھی فیملی پر اس طرح سے نہ برا وقت آئے، ایسی بری نظر کسی کو بھی نہ لگے جو کہ ہمارے خاندان کو لگی ہے۔ ایسا دکھ، ایسا نقصان کہ شاید پوری زندگی یہ کبھی بھی پورا نہ ہو، کبھی بھی یہ شاید نہ بھولے یہ دکھ، یہ نقصان، یہ تکلیف۔ تو بس آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ دعا کر دیجیے گا، اور کچھ نہیں کہہ سکتی، الفاظ نہیں ہیں، اور بس دعا کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔